الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو۔ ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا۔ اب میں پوچھتا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھتے یار، روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو۔ میں ایک بزرگ کا جملہ اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں، جنت نصیب کرے، بڑے پیارے ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے، حمزہ علی قادری صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا، وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم مریں گے نا، سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، جملے نہیں نکلتے۔ دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو، مثال دیتا ہوں، موٹر سائیکل پہ گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک بریک لگا، سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا، کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے، اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے، برا نکلتا ہے، اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ ہے، یا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا، جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے، جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے، گندی باتیں، بے حیائی، برے دوست میں بیٹھنا، گالی گلوچ، جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا، جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی، چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے۔ جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں، درود پاک میں گزرتے ہوں، کلمہ پاک میں گزرتے ہوں، اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا، کلمہ پاک ہی نکلے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے، کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے، کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے، اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر۔ اپنے برتن کو اچھا بھرو، روز کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا رہے، تاکہ جب میری زبان بھاری ہو، سکرات کا عالم ہو، تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا، گالی دیتے ہوئے، بری بات کرتے ہوئے، حرام دیکھتے ہوئے، حرام سنتے ہوئے میں موت نہ آئے۔ ہاں جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، جن کی گاڑی میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے، سوچو یار اپنے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خدا نہ خواستہ اس حال میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ گانے سنتے سنتے دنیا سے جاؤ گے۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی، جہاز کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں، ارے جہاز تو جب پرخچے اڑ جاتے ہیں انسان کے، بندہ ادھر توبہ کرے، شراب پیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ فری ملتی ہے، تو جو کبھی نہیں پیتا وہ بھی پی رہا ہوتا جہاز میں۔ توبہ توبہ توبہ، تمہیں کیا ہو گیا یار؟ مطلب جدھر گناہ کا موقع ملے کر لینا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری ہے؟ کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے، ٹینشن میں، نیند نہیں آئی ہوگی، بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں، اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر، یا نیند نہیں آ رہی، اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں، پھنس گیا ہوں ماں، بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں، واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا۔ سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے؟ یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی؟ ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، ماں نے سینے لگایا، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا، اس ماں نے سینے لگایا۔ کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے، وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے، ہم سب سے بات کرتے ہیں۔ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں،
اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کرے نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی، گورنر، وزیر اعظم، صدر سے بات کرنی اول تو ٹائم نہیں ملتا، نمبر نہیں ملتا، مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے، احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو سیکرٹری، نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں، کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے، کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، پھنس گیا ہوں مولا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، روزی کے مسائل ہیں، بیماری کے، جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. اب اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ فائل جمع کرا کے آیا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا یہ تو سمجھ لیں یہاں لکھا ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے. ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے. بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے. تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے. اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن. کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے. تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا. تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف. اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئیں بنی اسرائیل پر. شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے. فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی. تورات عطا کی، پھر ناشکری کی. بچھڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس میں توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی. 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی. انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی. انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی. اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے. مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. اب پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا. یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے. مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، نہ آگ میں گلتا ہے نہ گرمائش میں پگھلتا ہے. ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں، چورا چورا کر سکتے ہیں، مگر نرم نہیں کر سکتے. تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے. اچھا پھر کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی، حالانکہ پتھر کی ایک اور تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں.
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ